السلام علیکم دوستو۔ دنیا کی ہر خطے میں کچھ پریم کہانیاں مشہور ہوتی ہیں، جیسے عرب میں لیلا مجنو، ایران میں شیریں فرہاد اور پاکستان میں ہیر رانجھا اور سسی پنو وغیرہ۔ لیکن آج جو لو اسٹوری ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، کیونکہ اس کا تعلق یورپ کے ایک دور دراز علاقے پرتگال سے ہے۔ مورخین کے مطابق یہ دنیا کی سب سے مضبوط پریم کہانی بھی کہلاتی ہے، کیونکہ اس کہانی میں دو پیار کرنے والوں نے اپنی جان دینے کے بجائے سارے زمانے کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کہانی ہے اینیس ڈی کیسٹرو نامی ایک لڑکی کی، جو اسپین کی ریاست کیسٹائل کے ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس کا بچپن اپنے محل سے متصل باغ میں تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزرا تھا۔ جیسے ہی انیس نے نوجوانی میں قدم رکھا، اسے اس کی خوبصورتی اور اعلیٰ نسب کی وجہ سے پرتگال کی ملکہ کانسٹینزا مینوئل کی لیڈی ان ویٹنگ یعنی خادمائے خاص کے طور پر چن لیا گیا۔ زمانہ قدیم میں یہ عورتوں کے لیے سب سے شاندار عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ یوں انیس ڈی کیسٹرو اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر پرتگال کے شاہی محل میں چلی آئی اور یہاں ملکہ کانسٹینزا مینوئل کے لیے خدمات انجام دینے لگی۔ یہیں اس کی ملاقات پرتگال کے شہزادے پیٹر اول سے ہوئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پسند کرنے لگے اور یہیں سے ان کا عشق پروان چڑھنے لگا۔ لیکن دقت یہ تھی کہ پرتگال کا یہ شہزادہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور انیس کی مالکن یعنی کانسٹینزا مینوئل کا شوہر تھا۔ اتفاقیہ طور پر کانسٹینزا مینوئل اپنی شادی کے 5 سال بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب پرتگال کے بادشاہ افونسو نے اپنے بیٹے پیٹر کی شادی یورپ کے کسی دوسرے شاہی خاندان میں کرنے کا منصوبہ بنایا، جس پر پیٹر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اب شادی کرے گا تو صرف اینیس ڈی کیسٹرو سے۔ پرتگال کے بادشاہ افونسو کے لیے یہ عمل ناقابل قبول تھا، کیونکہ انیس ڈی کیسٹرو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق ضرور رکھتی تھی، لیکن وہ اتنا بھی اعلیٰ نہ تھا کہ اسے شاہی محل کی زینت بنایا جائے۔ لہٰذا اس لڑکی سے تعلق جوڑنے کی پاداش میں پرتگال کے بادشاہ افونسو نے اپنے تخت کے وارث پیٹر کو اپنے محل سے بے دخل کر دیا۔ پیٹر بھی اپنے باپ کے اس فیصلے کے خلاف بغاوت پر اتر آیا اور اس نے اپنی حامیوں کے ساتھ مل کر حکومت وقت کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ بادشاہ افونسو، جو اس تمام تر تباہی کی ذمہ دار اینیس ڈی کیسٹرو کو سمجھتا تھا اور اس سے شدید نفرت کرتا تھا، اس نے اپنے 3 خاص آدمیوں کو روانہ کیا تاکہ وہ انیس کو مار کر یہ تمام جھگڑا ہی ختم کر دیں۔ یہ تینوں افراد کافی عرصے تک اینیس کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتے رہے۔ بالآخر ایک دن انہوں نے سینٹ کلارا نامی ایک چرچ میں اینیس کو تنہا جا دبوچا، جہاں یہ عورت اپنے بچوں کے ہمراہ عبادت کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ انہوں نے نہایت بے دردی سے اینیس کا قتل کیا اور اس کے بچوں کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادہ پیٹر اپنی بے سر و سامانی کے سبب اس وقت تو اپنی محبوب بیوی کے قتل کا انتقام نہ لے سکا، البتہ صرف 2 سال بعد اس کا باپ افونسو اس دنیا سے چل بسا اور پرتگال کی بادشاہت پیٹر کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب پیٹر نے چن چن کر اپنی بیوی کے قاتلوں کا سراغ لگایا۔ یہ کل 3 لوگ تھے، جن کے نام پیرو کوئلو، ایلویرو گونسالوس اور ڈیاگو لوپس تھے۔ پیٹر نے ان تینوں افراد کو بھرے مجمع میں باندھ کر خوب پیٹا اور بعد ازاں ان کا سینہ چیر کر ان کے دل اس حالت میں باہر نکالے گئے کہ وہ یہ تمام مناظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے تھے۔ پرتگال کا بادشاہ بننے کے بعد پیٹر نے اس دور کے پوپ انوسنٹ 4 سے یہ درخواست کی کہ وہ اینیس ڈی کیسٹرو کو اس کی جائز بیوی قرار دے، کیونکہ وہ دوران جلا وطنی اس سے شادی کر چکا تھا۔ لیکن پوپ انوسنٹ نے یورپ کے دیگر ممالک کے دباؤ میں آ کر اس کی یہ درخواست ماننے سے انکار کر دیا، جس پر بادشاہ پیٹر کچھ ایسا برانگیختہ ہوا کہ اس نے اپنی بیوی اینیس ڈی کیسٹرو کی قبر کھلوا کر اس کی لاش باہر نکلوا لی۔ اسے شاہی لباس پہنایا گیا، تاج و زیورات اور دوسرے شاہی لوازمات سے آراستہ کر کے اسے پرتگال کے تخت پر بٹھا دیا گیا
اب پیٹر نے اپنی مملکت کی تمام اشرافیہ کو مجبور کیا کہ وہ دربار میں حاضر ہو کر اینیس کی لاش کو بوسہ دیں اور اسے اپنی ملکہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے وفاداری کا عہد کریں۔ کہنے کو تو یہ ایک پاگل پن تھا، لیکن بادشاہ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہ تھی۔ یوں تمام اعلیٰ عہدیدار اور عمائدین اینیس کی لاش کے سامنے حاضر ہوئے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے اس کا ہر فرمان بجا لانے کا وعدہ کیا۔ کئی دنوں تک یہ لاش پرتگال کے تخت پر پڑی سڑتی اور بدبو پھیلاتی رہی، یہاں تک کہ بہت سے وفادار امراء کے سمجھانے پر پیٹر نے دوبارہ اینیس کی لاش کی تدفین کی اجازت دی۔ اس بار اینیس ڈی کیسٹرو کی لاش ایلکوباکا چرچ میں دفنائی گئی۔ بادشاہ پیٹر اپنی محبوبہ اینیس ڈی کیسٹرو کی موت کے بعد کئی سال تک زندہ رہا، لیکن اس نے دوبارہ کبھی شادی کرنے کا نہ سوچا اور مرنے کے بعد یہ بادشاہ اسی جگہ دفن ہوا جہاں اس کی بیوی اینیس ڈی کیسٹرو کو دفنایا گیا تھا۔ یہ قبر آج بھی پرتگال کے شہر لسبن میں موجود ہے اور دنیا بھر سے ہزاروں سیاح اسے دیکھنے یہاں آتے ہیں۔ یورپ میں کنگ پیٹر اور اینیس ڈی کیسٹرو کی یہ پریم کہانی بہت زیادہ مقبول ہے۔ شاعروں نے اس پر بہت سی نظمیں اور غزلیں لکھیں، جبکہ مصوروں نے اس پر بہت سی شاندار تصاویر بنائی ہیں۔ یہ کہانی مغلیہ دور میں وقوع پذیر ہونے والے انارکلی اور شہزادی سلیم کے واقعے سے بھی تھوڑی بہت مماثلت رکھتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شہزادی سلیم نے بادشاہ بننے کے بعد نہ تو اپنی محبوبہ انارکلی کے قاتلین سے کوئی انتقام لیا اور نہ ہی اس کی یاد میں قید تنہائی کاٹی، بلکہ شہزادے سلیم نے نور الدین جہانگیر کے لقب سے انا نے حکومت سنبھالنے کے بعد یکے بعد دیگرے 5 شادیاں کیں، جبکہ ان کی کنیزوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی ایسی کسی کہانی کے بارے میں علم رکھتے ہیں جس سے ہمارے معاشرے کے زیادہ تر لوگ نا آشنا ہیں، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ ہم مکمل ریسرچ کے بعد اس کہانی کو ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں پیش کریں گے، جو آپ اور آپ کے جیسے دوسرے تاریخ کے طالب علموں کے لیے ایک بہترین اثاثہ ہوگا۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔